السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقال تعالى في مقام آخر: وأحل الله البيع. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن طاب كسبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، حلال تجارت کو اپنانے کے تعلق سے اور دوسری بات 25 دسمبر کرسمس کی حقیقت کیا ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ہر کام جو بھی ہم کریں، سب سے پہلے اس میں اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. اس میں شریعت کیا کہتی ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. کچھ باتیں ہیں جن کو آدمی اگر اپنا لے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. سب سے پہلے ان باتوں کو سن لیں، پھر اصل عنوان پر انشاءاللہ ہم آ جائیں. پہلی بات اس میں سے اللہ قرآن میں فرما رہے: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ اپنے بندوں سے راضی ہونا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے، اکڑ کر نہ چلے. پھر آگے اللہ نے فرمایا دوسری بات: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، تم درگزر کر سلام کرتے ہوئے آگے نکل جاؤ. پھر اللہ کی رضامندی کے واسطے تیسری بات یہ ہے: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. کہ تم اپنے رب کی واسطے نماز پڑھو، سجدے کرو، قیام کرو. نماز کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو جہنم سے چھٹکارے کی. نماز کی بات، نماز کے فوراً پھر اللہ نے فرمایا کہ جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرو.
پانچویں بات اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ تم جو مال مل کر ہے اس میں فضول خرچی نہ کرو۔ آگے چھٹی بات اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، کسی نفس کو قتل نہ کرو، وَلَا يَزْنُونَ، اور برا کام کسی عورت کے ساتھ نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اگر کوئی برا کام کرے، اسراف کرے اور کسی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ کر قتل کرے، اللہ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے۔ اگر جہنم سے بچنا ہو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کو اختیار کرنا پڑے گا، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر توبہ کو اختیار کر کر اعمال صالحہ میں لگ جائیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ یہ ہوا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، کہ تم فضول خرچی نہ کرو۔ یہ فضول خرچی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھ کر ہیں کہ بخالت یہ خراب چیز ہے، اس لیے کہ بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں ہوتی، اتنی خطرناک چیز ہے بخالت۔ مگر اشرف علی تھانوی ایک بات یہاں لکھ کر ہے کہ بخالت سے بھی خطرناک چیز فضول خرچی ہے۔ آدمی کے اندر فضول خرچی کی عادت پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد آدمی کو اگر خرچ کرنے کے واسطے پیسہ نہ ملے تو وہ غلط کام بھی اختیار کر سکتا ہے، اور یہی فضول خرچی اسے کفر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہاں فضول خرچی سے بچنے کی بات آئی۔ جیسا فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے، صحیح طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے خرچ کرنے کا، ایسے ہی کمانے کا بھی صحیح طریقہ اپنانا مسلمان کے واسطے ضروری ہے۔ مسلمان اس بات میں غور کر لے کہ وہ غلط طریقے سے تجارت کاروبار نہ کرے، صحیح طریقہ اپنائے، اس لیے کہ طریقے تو مختلف ہیں، زراعت کا پیشہ بھی ہے، ملازمت کا پیشہ بھی ہے، تجارت کا بھی پیشہ ہے، مگر ان سب پیشوں میں سب سے برکت والا جو پیشہ ہے آدمی کے واسطے وہ تجارت کا ہے۔ تجارت ایک بہت ہی صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ بہت ہی بہترین چیز ہے، اس لیے کہ تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھ دی ہیں۔ غور کر لیں، جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا موقع آیا، صحابہ ہجرت کر کر روانہ ہو گئے، تو اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے، بڑے تاجر تھے۔ جب مکے سے مدینے کی طرف یہ ہجرت کر گئے، اللہ کے نبی نے مہاجر انصار صحابہ میں بھائی چارگی کو جوڑ دیا کہ تم ان کے بھائی ہو، تم ان کے بھائی ہو۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ دیکھو میرا فلان جگہ ایک باغ ہے، تم اس کو لے لینا۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ نہ، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں تجارت کر لوں گا۔ یہ کہنے کے بعد عبد الرحمن نے مفت میں ملنے والے مال کو، تجارت کو ترجیح دی مفت میں ملنے والے مال سے زیادہ۔ پھر اللہ نے بہت بڑی برکت ان کو دی، بازار میں گئے،
گھی اور چمڑے کا کاروبار شروع کیا۔ وقت کے بڑے بڑے صحابہ جن میں بڑے مالداروں میں شمار عبد الرحمن بن عوف کا ہوتا ہے۔ خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے کاروبار میں اتنی زیادہ برکت دی کہ اگر میں کسی جگہ پتھر کو بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے اس کے نیچے سونا چاندی ملنے کی امید ہو جاتی ہے۔ تو تجارت یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے، مگر اس دور کو رکھ کر ہم غور کریں کہ ہمارے مسلمانوں نے غیروں کا تو چھوڑو، اگر غیر دھوکہ دیتے ہیں ان کا دین ان کے ساتھ ہے، مگر ہمارا اسلام اعلیٰ مذہب ہے، اعلیٰ مذہب ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا کہ اسلام برحق ہے، یہی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے ادیان کا اللہ کے یہاں اعتبار تو نہیں۔ اب اس بات پر غور کریں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کاروبار کیے تھے، اللہ نے برکت دی۔ آج بھی ہم صحیح طریقے سے کاروبار کو اختیار کریں، دھوکہ بازی کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائیں گے۔ ایک واقعہ سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لیا کرتے تھے۔ وقتی ضرورت آدمی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، ایک دوسرے سے قرض لینا پڑتا ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لیا کرتے تھے، اور حضرت عبد الرحمن اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی دوستی تھی، بے تکلفی بھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے فرمایا کہ تم عثمان سے قرض نہیں لیتے، تم بیت المال سے قرض نہیں لیتے، مجھ سے ہی لیتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عثمان سے نہیں لیتا، بیت المال سے نہیں لیتا۔ حضرت عثمان کی ایک عادت تھی، جب کسی کو قرض دیتے تھے تو وہ قرض واپس نہیں مانگتے تھے، اگر وہ خوشی سے لا کر دیتا تو واپس مانگ لیتے، ورنہ اس سے مانگتے بھی نہیں تھے۔ مگر عبد الرحمن کی عادت یہ تھی، کسی کو قرض دیتے تو اس سے دوبارہ پوچھتے، بھائی تم نے ہم سے قرض لے لیا، ابھی تمہارا قرض ہمیں واپس نہیں آیا۔ عبد الرحمن کی عادت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے قرض اس وجہ سے لیتا ہوں کہ اگر میں دینے میں تاخیر کروں تم مجھ سے آ کر مانگتے ہو اور میرا دینے کو دل کرتا ہے۔ عثمان تو مانگتے نہیں، اگر مانگا نہیں جائے تو دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس لیے میں تم سے مانگتا ہوں۔ صحابہ دیکھیں کتنا احتیاط کرتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ ہم اپنے آپ میں کتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ تو اس لیے بات غور سے سنیں، کاروبار کریں یا ملازمت کریں یا اور کوئی پیشہ اختیار کرے، صحیح رخ کے اندر رہ کر اختیار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے اچھے کھول کر رہیں گے۔ جبکہ اللہ کی طرف سے خود حکم ہے کہ تم حلال روزی کی تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں رسولوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، دراصل ہمیں سبق ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو کلوا من الطیبات، تم کھاؤ تو پاکیزہ چیز، اگر پاکیزہ چیز کھاؤ گے نتیجہ کیا ہوگا؟ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کرنے کی نیت دل میں پیدا ہوگی۔ اللہ نے اور ایک جگہ فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کا دن آئے، جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم اس کے بعد کاروبار میں نکل جانا۔ فقہا فرماتے ہیں جمعہ کے بعد جو کاروبار کیا جاتا ہے نماز کے بعد، اس کاروبار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھتے ہیں، اس لیے چھوٹا کاروبار ہی صحیح جمعہ کے بعد کیا جائے۔ تو بہرکیف اس بات پر غور کرے کہ دیکھیں تجارت صحیح کرے۔ ہم مسلمان ہیں، صرف زبان سے ہمارے تبلیغ ہو جائے یہ کافی نہیں، بلکہ ہمارے اعمال سے بھی، ہمارے کردار سے بھی، ہمارے ہر کام سے بھی تبلیغ ہو
یہ اصل تبلیغ ہے۔ زبان کی تبلیغ کا اثر بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے، مگر عمل سے، کردار سے جو بات ظاہر ہو کر جو تبلیغ ہوتی ہے، اس کا اثر ایک دم نمایاں ہوتا ہے۔ تو ہم اکابرین اور صحابہ کی تاریخ کو سامنے رکھ کر، صحابہ کے واقعات کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کی فکر کریں۔ آج کل دھوکہ دینے کو، جھوٹ بولنے کو ہم ایک پیشہ سمجھ رہے ہیں، اپنی چالاکی، اپنی عیاری سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بڑے اونر کے، مسلمان کے دکان میں اگر کوئی چھوٹا لڑکا یا غریب لڑکا کام کر رہا ہے اور آنے والے گاہک کو، گراہک کو دھوکے سے کوئی سامان بیچ دے، اونر اس کی تعریف کر دیتا ہے کہ واقعتاً تم اچھا کام کر دیے۔ مگر صحابہ کو دیکھو کہ کتنا بہتر طریقہ اختیار کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے عثمان سے بھی قرض لے سکتے تھے، عمر کا حکم ہوتا بیت المال سے بھی قرض مل سکتا تھا، مگر جا کر کس سے قرض لیے؟ عبد الرحمن سے لیے۔ اس لیے کہ عبد الرحمن آئیں گے، قرض مانگیں گے، واپس دینے دل ہوگا۔ ورنہ ہم مسلمانوں میں سے بہت ساروں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب تک قرض مانگا نہ جائے اس وقت تک واپس نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے ہم اپنے صحیح طریقے کو اختیار کریں کہ لین دین کرنا ہو، خرید و فروخت کرنا ہو، کوئی بھی پیشہ اختیار کرنا ہو، اس پیشے کے اندر ہم حق راستے کو اختیار کریں، باطل طریقے کی طرف نہ جائیں۔ صحابہ کے واقعات کو دیکھیں، انبیاء کے واقعات کو دیکھیں، اکابرین کے واقعات کو دیکھیں، پھر اس پر غور کریں۔ کسی سے قرض لینا ہو تو دینے کی نیت سے لیا کریں، اگر کسی سے کاروبار کرنا ہو تو اس میں جائز طریقے کو رکھ کر صحیح طریقے کو اپنانے کی نیت سے کریں۔ انشاءاللہ اچھے طریقے سے اختیار ہم کریں گے، اللہ راستے ہمیں کھول کر دکھائیں گے کہ دیکھو تجارت میں یہ برکت ہوا کرتی ہے۔ عبد الرحمن نے جب صحیح تجارت کو اختیار کیا، کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، عبد الرحمن کی 4 بیویاں تھیں، چاروں بیویوں کو 48,000 دینار سے زیادہ اللہ کے فضل سے ان کے کھاتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد الرحمن کے انتقال کے بعد عطا کر دیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ صحیح کاروبار کی برکت تھی۔ تو ہم دھوکہ بازی کو چھوڑ دیں، ہم دھوکہ بازی کو اپنا پیشہ نہ بنائیں، اپنی چالاکی نہ سمجھیں۔ اللہ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ سب کے مکر کو جانتے ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقہ اختیار کریں گے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے مل کر رہے گا، تو اس لیے صحیح طریقے کو اختیار کریں۔ اور دوسری بات میں نے شروع عنوان میں کہا تھا کہ 25 دسمبر اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ مریم علیہ السلام حضرت عمران کی بیٹی اور بی بی حنہ کی بیٹی ہیں۔ عمران اور بی بی حنہ یہ شوہر اور بیوی کا درجہ رکھتی تھیں۔ حضرت عمران کی بھی خواہش تھی اولاد کی، اور بی بی حنہ کی بھی خواہش تھی اولاد کی۔ اولاد کے اللہ کے طرف سے ملنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی۔ حضرت بی بی حنہ نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ حمل سے تھی، حضرت عمران کا انتقال ہو گیا جو حضرت مریم کے والد تھے۔ بی بی حنہ جب حضرت مریم بی بی حنہ کے گود میں آئی، بی بی حنہ ان کو لے کر بیت المقدس کی طرف گئی، اور بیت المقدس کے جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے سب کی خواہش یہ ہوئی کہ ہم ان کی پرورش کریں، مگر اللہ کے فضل سے حضرت زکریا کے حق میں ان کی پرورش کی بات آئی۔ حضرت زکریا نے ان کی پرورش کی۔ حضرت مریم کے بارے میں اشرف علی تھانوی لکھ کر ہے کہ دوسری بچیاں 1 مہینے میں جتنی بڑی ہوتی ہے، حضرت مریم 1 دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھی۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچی، اللہ کے طرف سے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ مریم کو جا کر پھونک مارو، اس پھونک کے بدلے میں
حضرت مریم حاملہ ہوئی تو اس حمل کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بیت لحم فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ اب اس بات کو غور سے سنیں کہ عیسائی حضرات بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بیت لحم میں فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش رات کے اوقات میں ہوئی، اور کتابوں میں یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت ایک چرواہا رات کے وقت میں بکریاں چرا رہا تھا۔ اب اگر رات کے وقت میں بکریاں چرانی ہو تو گرمیوں کا موسم ضروری ہے، اور قرآن کے اندر سورہ مریم میں یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا مریم کو، مریم تم کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس کی شاخوں کو، ڈالیوں کو ہلاؤ، جو ہی ہلائیں گے پکے کھجور تمہارے گود میں گریں گے، تم اسے کھا لینا۔ اب غور سے سنیں کہ جب مریم علیہ السلام گئی، پکے کھجور ان کی گود میں گری، اور کھجور پکنے کا زمانہ گرمی کا زمانہ ہوا کرتا ہے، ٹھنڈی کے زمانے میں کھجور نہیں پکتے، اور وہاں کا موسم فلسطین کا دسمبر کا بڑی سردی کا ہوا کرتا ہے، اور اتنی کڑاکے کی سردی ہوتی ہے۔ کتابوں میں بھی یہ بات لکھ کر ہے وہاں کے موسم کے تعلق سے ایک قسم کی برف باری ہوتی ہے۔ اگر رات کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوتے برف باری کے دور میں، برف باری کے موسم میں، تو پکے پکائے کھجور مریم کی گود میں نہ گرتے، اور چرواہا رات کے وقت میں برف باری میں بکریوں کو لے کر نہ چراتا۔ گرمی کے موسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ عیسائیوں نے اس خبر کو پھیلا دیا کہ دیکھو 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوئے ہیں۔ مکمل ثبوت کے ساتھ کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ بہرکیف ان کا دین، ان کا مذہب ان کے ساتھ ہے، لکم دینکم ولی دین، ان کے دین ان کے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ مگر بات مجھے آگے یہ عرض کرنی ہے کہ وہ ان کے مذہب پر اور ان کے دین پر عمل کریں، ہم ہمارے مذہب پر، ہمارے دین پر عمل کریں۔ اب یہاں جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ صحیح حسن سلوک کا برتاؤ کرنا یہ ہمارے واسطے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کتابوں میں یہ بات بھی لکھ کر ہے، اللہ کے نبی اپنے پڑوسی یہودیوں کی عیادت بھی کیے، ان کے پاس کھانا بھی بھیجے۔ یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ نبی سے بات ثابت ہے، اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے، لا ينهاكم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم۔ اگر کوئی غیر تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہ نکالے اور تمہارے ساتھ خون ریزی کا کام نہ کرے، تو تم کو بھی چاہیے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ بہتری کا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ یہ حکم ہمیں ہماری شریعت سے ملتا ہے۔ اب آگے بات چل کر مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم جائز حق کے اندر رہتے ہوئے عیسائی ہو یا کوئی غیر مسلم ہندو بھائی ہو، ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، مگر اس کی بھی باؤنڈری، اس کی بھی جائز حد ہے۔ آج کل بہت سارے مسلمان ایسے ہیں غیر کو خوش کرنے کے واسطے دین کی جو حد ہے اس حد کو بھی پار کر کر غیروں کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، یہ ایک قسم کی منافقت کا ہو تو میری بات بیجا نہ ہوگی، اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین ہی اللہ کو دین اسلام ہی محبوب ہے۔ اللہ نے اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور ادیان ہو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
اللہ ان ادیان کو پسند قبول نہیں کرتے۔ اب اس بات کو رکھ کر سوچیں کہ دوسرے جتنے ادیان ہیں ان ادیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اب کئی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ساتھی ہمیں مبارکبادی ہمارے عیدوں کے موقع پر دیتے ہیں، ہم دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ بھائی ان کے مذہب میں، ان کے ادیان میں ان چیزوں کی اجازت ہے، مگر ہمارا دین سب ادیان سے ممتاز ہے، ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو کرنے کا حکم شریعت کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ ہاں علماء نے کچھ باتیں لکھی ہیں، کچھ ایسی مجبوری ہو کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں ہو اور غیر زیادہ تعداد میں ہو، اگر ان کو خوش نہ کیا جائے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر اجازت اس بات کی ہے کہ ان کو خوش کیا جائے، مگر وہ بھی جائز حد کے اندر رہتے ہوئے۔ کفری الفاظ اپنی زبان سے نکال کر اللہ کو ناراض کر کر ان کو خوش کرنے کی اجازت بالکل شریعت میں نہیں ہے۔ اب اس بات پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کر مدینے کی طرف آئے، وہاں سال میں 2 تہوار منائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ 2 تہواروں سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں عید الفطر، عید الاضحیٰ 2 عیدیں دی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی اس وقت چاہتے تو یہ بات بھی فرما سکتے تھے کہ عید الفطر بھی کرو، عید الاضحیٰ بھی کرو اور ان 2 تہواروں کو بھی کرو۔ ان 2 تہواروں سے مکمل طور پر روک دیا، پھر فرمایا کہ دیکھو تم عید الفطر کو کرنا، عید الاضحیٰ کو کرنا، ان 2 تہواروں کو کرنے کی اجازت نہیں۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر آخر میں مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اگر کسی غیر کو خوش کرنا ہو، کسی عیسائی کو خوش کرنا ہو تو جائز حد کو سامنے رکھیں، دین اسلام کے دائرے سے، دین اسلام کی حد بندی سے باہر نکل کر کیا جائے تو ہمارے عقیدے میں فرق پڑ سکتا ہے، ہمارے ایمان میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر ہیپی کی بات کر کر ان کو مبارکبادی دینے سے احتیاط کرنا بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہماری بہت بچیاں، ہمارے بہت بچے ایسے ہیں جو ان کے اسکولوں میں، جو ان کی کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 25 دسمبر آتا ہے، فون کے ذریعے سے، اسٹیٹس کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، غرض کال کے ذریعے سے یہ سامنے مل کر مبارکبادی دیتے ہیں 25 دسمبر کی، اور وہ 25 دسمبر اس وجہ سے مناتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ باتیں قرآن سے ہمیں ملتی ہیں، جبکہ یہ کفریہ باتیں ہیں کہ عیسیٰ تو ایک اللہ کے بندے تھے۔ اللہ کی پیدا کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت حوا کو پیدا کیا، یہ ایک مرد سے حضرت آدم سے پیدا کیا۔ عیسیٰ کو پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ہم تمام کو پیدا کیا، مرد اور عورت کے ملنے سے پیدا کیا۔ یہ پیدا کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو عیسائی ساتھی یہ کام کرتے کہ یہ اللہ کے بیٹے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی ماں باپ، نہ اللہ کی کوئی اولاد، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں، سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہیں۔ جب اس بات کی مبارکبادی دی جائے گی، یہ کفریہ لفظ ہماری زبانوں سے، ہماری بچوں کی زبانوں سے، ہمارے موبائل کے ذریعے سے جائے گا، گویا ہم نے ایک کفر والا کام کیا۔ کفر والا کام جب ہوگا، ایمان کو ہمارے خطرہ پہنچے گا۔ ایمان کو خطرے سے بچانا ہو تو ہمیں اپنے بچوں کو تاکیداً کہنا پڑے گا کہ ان بارے میں احتیاط کرو۔ ہاں حسن سلوک کا برتاؤ کرنا ہو تو تم مبارکبادی کے بجائے کوئی دوسرے ایسے الفاظ اختیار کرو جس سے ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچے۔ علماء نے یہاں تک بھی لکھا کہ اس موقع پر ان کی طرف سے کوئی کیک
کوئی مٹھائی دی جائے تو پہلی بات قبول نہ کیا جائے، بطور مجبوری اگر قبول نہ کرنے کی صورت میں ناراضگی کا سبب ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر قبول کر لیا جائے تو بھی ہم کھا کر استعمال نہ کریں، غریبوں کو دے دیں، اس لیے کہ اس سے ہمارے ایمان کو نقص پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدوں میں پختگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔